تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مقامی دیہاتی اور کسان جو صدیوں سے اپنے جانوروں کے علاج کے لیے جڑی بوٹیاں استعمال کر رہے ہیں، کیا ان کے اس روایتی علم کو باقاعدہ ریاضی کے اصولوں پر پرکھا جا سکتا ہے؟ آج کے اس جائزے میں ہم بالکل یہی دیکھنے والے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ سائنسدان کس طرح اس دیہاتی حکمت اور مقامی نسخوں کو میتھمیٹیکل فارمولوں کی مدد سے ماپتے ہیں۔ اور یقین جانیں، یہ صرف زبانی کہانیوں کو نمبرز میں بدلنے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری کلچرل اور بائیولوجیکل وراثت کو ہمیشہ کے لیے ضائع ہونے سے بچانے کی ایک زبردست سائنسی کوشش ہے۔ آج کے ہمارے اس سفر کا خاکہ کچھ یوں ہوگا۔ ہم شروعات کریں گے روایتی علم کی پیمائش سے، پھر ہم مالاکنڈ کے علاقے کا جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد ہم فریکوینسی آف سائٹیشن، یوز ویلیو، اتفاق رائے یعنی کنسنسس، اور آخر میں پیئرسن کوریلیشن جیسے کمال کے میتھمیٹیکل ٹولز کو دیکھیں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں روایتی علم کی پیمائش کی۔ دیکھیں، جیسے جیسے ماڈرن میڈیسن عام ہو رہی ہے، ہمارے مقامی پودوں کے حوالے سے یہ صدیوں پرانا علم بڑی تیزی سے غائب ہو رہا ہے۔ یہ اقتباس بالکل اسی صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان قدرتی علاجوں کو سائنسی طور پر پرکھنا یہ کوئی عام سی اکیڈمک ریسرچ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہنگامی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے پودوں اور اپنی ثقافت دونوں کو بچا سکیں۔ اگر ہم آج ان پودوں کی اہمیت کو ریاضی کے ذریعے ثابت نہیں کریں گے تو شاید کل یہ قیمتی علم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، یعنی مالاکنڈ کا مطالعاتی علاقہ۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال تو آ رہا ہوگا کہ یہ ساری ریسرچ اور میتھمیٹیکل پیمائش آخر ہوئی کہاں؟ تو جناب، یہ نقشہ خیبر پختونخوا کے ضلع مالاکنڈ میں سوات رانی زئی کے علاقے کا ہے۔ یہ کافی دور دراز کا علاقہ ہے جہاں لوگ زراعت پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہاں کے کسان مال مویشیوں کے مہنگے علاج تو افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ان کھڑی پہاڑیوں پر موجود پودوں پر انحصار کرتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہی جغرافیائی اور معاشی مجبوری اس اسٹڈی کے لیے ایک بہترین تجربہ گاہ فراہم کرتی ہے۔ اور اس ریسرچ کا اسکیل کتنا بڑا تھا، ذرا اس نمبر کو دیکھیں۔ 50 ریسرچرز نے اس علاقے سے مقامی طور پر پائے جانے والے پورے 50 مختلف پودوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ 50 پودے مویشیوں کی 26 مختلف قسم کی بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ نمبر ہمیں بتاتا ہے کہ مقامی حیاتیاتی نظام کس قدر زبردست اور وسیع ہے۔ اب یہ جاننا بھی تو ضروری تھا نا کہ ان پودوں کے کون سے حصے سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ڈیٹا بالکل کلیئر کر دیتا ہے کہ 41% پتے اور 23% بیج دوائیاں بنانے میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کی سائنسی وجہ دراصل یہ ہے کہ پودوں کے انہی حصوں میں وہ ایکٹیو کیمیکلز سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں جو کسی بھی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے کام آتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، فریکوینسی آف سائٹیشن کے اشاریے، یا آسان الفاظ میں پودوں کی مقبولیت جانچنے کے ٹولز۔ 50 پودوں کی لسٹ تو ہمارے پاس آ گئی، لیکن بھئی کون سا پودا کتنا اہم ہے، اسے جانچنے کے لیے ریسرچرز نے جو پہلا ٹول استعمال کیا اسے آپ سائنس کی دنیا کا ایک پاپولیرٹی کانٹیسٹ یا مقبولیت کا مقابلہ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں، ایک ہے فریکوینسی آف سائٹیشن یا FC، جو کہ بس ایک سمپل ووٹ کاؤنٹ ہے، یعنی کتنے لوگوں نے کہا کہ وہ اس پودے کو استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا ہے RFC، جو اسی ووٹ کاؤنٹ کو ایک پرسنٹیج میں بدل دیتا ہے تاکہ 200 لوگوں کے گروپ میں اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ بظاہر یہ فارمولا آپ کو بہت سادہ سا لگ رہا ہوگا، لیکن یہ ایک بہت ہی پاورفل سائنسی ٹول ہے۔ اس میں کیا جاتا ہے، بس ان مقامی افراد کی تعداد کو جنہوں نے پودے کا ذکر کیا اسے ایک کل انٹرویو دینے والوں سے ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ ساری لوکل کہانیاں اور زبانی باتیں ایک سالڈ میتھمیٹیکل نمبر میں بدل جاتی ہیں، جس سے پودے کی مقامی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ تو اس پاپولیرٹی کانٹیسٹ کا ونر کون رہا؟ ذرا اس ٹیبل کو دیکھیں۔ ایمی وسناگا نامی پودے نے میدان مار لیا اور اس کا سکور 0.10 رہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پیٹ کے درد سے لے کر بخار تک بہت سی عام بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف وائٹیکس نیگینڈو کا سکور سب سے کم رہا۔ اس سے ہمیں بالکل ایگزیکٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ مقامی کمیونٹی کس پودے پر سب سے زیادہ اعتبار کرتی ہے۔ چلیں جی، اب چوتھے حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی افادیت کی قدر یا یوز ویلیو کا حساب لگانا۔ مقبولیت تو ہم نے دیکھ لی، لیکن اب باری ہے یوز ویلیو کی۔ یہ انڈیکس تھوڑا مختلف ہے کیونکہ یہ صرف پاپولیرٹی نہیں دیکھتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک پودا کتنا ورسٹائل ہے یا کتنے ملٹی پرپز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں یوز ویلیو یہ بتاتی ہے کہ ایک ہی پودا کمیونٹی میں کتنے الگ الگ طریقوں سے استعمال ہو رہا ہے۔
ہو سکتا ہے ایک پودا کم مشہور ہو لیکن وہ درجنوں بیماریوں میں کام آتا ہو۔ اس کیٹیگری میں سارکوکوکا سگنا کی کارکردگی شاندار ہے۔ اس کی یوز ویلیو 0.062 ہے جو سب سے زیادہ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ اکیلا پودا جانوروں کی 6 بالکل مختلف بیماریوں کے علاج میں زبردست کام آتا ہے، جیسے زخم، تھنوں کی سوزش، ہائپوتھرمیا وغیرہ۔ یہ ملٹی پرپز افادیت ہی اس پودے کو اس علاقے کا سب سے بڑا طبی خزانہ بناتی ہے۔ اب ہم اپنے 5ویں حصے میں آتے ہیں، مخبروں کے اتفاق رائے یا انفارمنٹ کنسنسس کی پیمائش۔ دیکھیں، ہم نے مقبولیت بھی ماپ لی اور افادیت بھی، لیکن ایک بہت ہی نازک سوال ابھی باقی ہے۔ کیا پوری کمیونٹی واقعی اس بات پر متفق ہے کہ کون سا پودا کس بیماری کے لیے پرفیکٹ ہے؟ اس کو ہم انفارمنٹ کنسنسس فیکٹر یا ICF سے ماپتے ہیں۔ یہ 0 سے 1 کے درمیان کا ایک سکور ہے۔ اگر سکور 1 کے قریب ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پورا گاؤں ایک پیج پر ہے، اور مین سٹریم سائنسدانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سگنل ہوتا ہے کہ اس پودے میں واقعی کوئی ایسا فارماکولوجیکل عنصر موجود ہے جس پر لیبارٹری میں مزید ریسرچ ہونی چاہیے۔ تو ریزلٹس کیا کہتے ہیں؟ مالاکھنڈ میں سب سے زیادہ کنسنسس یا اتفاق رائے معدے اور آنتوں کی بیماریوں پر ملا، جس کا سکور 0.678 ہے۔ کیونکہ جانوروں میں پیٹ کی بیماریاں بہت عام اور خطرناک ہوتی ہیں، تو کسانوں نے طویل تجربے کے بعد ایسی جڑی بوٹیاں ڈھونڈ نکالی ہیں جن کے ریزلٹس پر سب کا 100% یقین ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اپنے چھٹے اور آخری حصے پر، پیئرسن کوریلیشن کا تجزیہ۔ ہم نے اتنے سارے الگ الگ انڈیکس تو دیکھ لیے، لیکن اس سارے میتھمیٹیکل سفر کا کلائمیکس یہ ہے کہ ہم ان سب کو ایک ساتھ رکھ کر اینالائز کریں۔ سوال یہ ہے کہ کیا پودے کی مقبولیت اور اس کی افادیت کے درمیان واقعی کوئی اسٹیٹسٹیکل تعلق موجود ہے؟ یعنی کیا ہم کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو پودا جتنا پاپولر ہے وہ اتنی ہی زیادہ بیماریوں کے کام بھی آتا ہے؟ اس بڑے سوال کا جواب ہمیں پیئرسن کوریلیشن کے اس فارمولے سے ملتا ہے۔ یہ دراصل وہ شمالیاتی انجن ہے جس سے سائنسدان یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا ان ویلیوز کے درمیان واقعی کوئی ڈائریکٹ لینئر ریلیشن شپ ہے یا پھر یہ سب بس ایک اتفاق ہے۔ اور یہ اسکیٹر پلاٹ اس بات کا ثبوت ہے۔ یہ جو سیدھی لکیر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ریاضی کی زبان میں چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ان کے درمیان ایک بہت مضبوط پازیٹیو کوریلیشن موجود ہے، جس میں R کی ویلیو 0.8516 ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ریاضی نے ثابت کر دیا ہے کہ مقامی لوگ انہی پودوں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو واقعی میں ملٹیپل بیماریوں کے خلاف مؤثر ہوتے ہیں۔ تو جناب، دیہاتی حکمت اور سائنس دونوں ایک ہی پیج پر آ گئے۔ تو آخر اس سارے لمبے چوڑے حساب کتاب کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کمیونٹی کا انحصار کن پودوں پر سب سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر وہی سارکوکوکس لگنا جسے ہم نے پہلے دیکھا تھا، اتنے زیادہ استعمال کی وجہ سے وہ اب خطرے میں ہیں۔ یہ ڈیٹا ہماری حکومت اور کنزرویشن ڈپارٹمنٹس کو ایک ریڈ الرٹ دیتا ہے کہ اگر حیاتیاتی تنوع کو بچانا ہے تو جنگلات میں کن پودوں کے تحفظ پر فوری توجہ دینی ہوگی۔ تو آج کے اس جائزے کو ہم ایک بہت ہی اہم سوال پر ختم کرتے ہیں۔ کیا دیہاتیوں کے ان روایتی نسخوں کو میتھ اور ڈیٹا کی مدد سے محفوظ کر کے ہم مستقبل کی ادویات کی دنیا میں کوئی بڑا انقلاب لا سکتے ہیں؟ ذرا سوچیں، زبانی روایات کو فارمولے میں بدلنا صرف پرانے کلچر کو بچانا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کل کو انہی ریاضیاتی طور پر ثابت شدہ پودوں سے کینسر یا کسی نئے وائرس کا علاج مل جائے۔ روایتی علم اور ریاضی کا یہ ملاپ واقعی حیرت انگیز ہے۔ امید ہے کہ اعداد و شمار کا یہ سفر آپ کے لیے بھی اتنا ہی معلوماتی اور دلچسپ رہا ہوگا جتنا کہ میرے لیے۔